السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج رمضان المبارک کا آخری یوم ہے، آخری دن ہے۔ رمضان المبارک کا آخری روزہ اختتام کو ہونے جا رہا ہے، اور لوگ اس خوشی میں چاند کو دیکھ کر، چاند کا جب اعلان ہوتا ہے، عید کے چاند کا اعلان، تو لوگ بہت بڑی جہالت میں پڑ جاتے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب چاند نظر آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اور زیادہ عبادت کریں، کیوں اس وقت حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے، انعام اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس انعام کے وقت ہماری سوچ و فکر، ہماری توجہ ہی نہ ہو، ہم کہیں اور ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ کیا بنے گا۔ جیسے آپ ایک مثال لے لیں، آپ کو مزدوری کی اجرت ملنی ہو، آپ نے ہفتہ کام کیا، ہفتے کے بعد آپ کو ایک دن جیسے اتوار والے دن آپ کو مزدوری ملنی ہو، اور آپ اس مزدوری کی تلاش میں نہ ہوں، مزدوری لینے کے وقت آپ کہیں اور چلے جائیں، آپ کو پرواہ نہ ہو کہ کیا آپ کو مزدوری ملے گی صحیح طریقے سے؟ نہیں، انعام نہیں صحیح طریقے سے ملے گا۔ لہذا میرا آپ سے یہی ایک چھوٹا سا گلہ بھی ہے اور چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ حضرات، جب عید کا چاند نظر آئے تو اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اس اللہ کو نہ بھولو، کیوں کہ اس وقت انعام مل رہا ہوتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالی پورے رمضان میں لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، اتنا ہی رمضان المبارک کے آخری رات کو، چاند رات کو، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا انعام ہے۔ پورے رمضان کی مغفرت کا حساب ایک طرف، اور رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد یکم شوال کی جو رات ہے، چاند رات جس کو کہتے ہیں، عید کی چاند جب والی رات، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان میں جتنی مغفرت کی ہوتی ہے بندوں کی، اتنی ہی اس ایک رات میں کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، لہذا اب اس رات کو ضائع مت کریں۔ اس رات کو لوگ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، بازاروں کی زینت بنتے ہیں، بازاروں میں فحاشی ہوتی ہے، بے حیائی چھائی ہوتی ہے، اس بے حیائی سے بچیں، اللہ کی طرف دھیان دیں، اللہ کو پالو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو چھوڑو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ لہذا آپ اس رات بھی اللہ کی عبادت کریں تاکہ آپ کے انعام میں کوئی کمی نہ ہو، انعام میں بڑھوتری ہو اور پر اطمینان انعام ملے آپ کو۔ اس کے بعد عید کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں تھوڑے سے عید کی فضیلت بھی، اور آقا علیہ السلام کی حدیث سے بھی آپ کو ثابت کر کے دوں گا عید کے متعلق باتیں۔ جب آپ نے ہجرت کی تو مدینے میں رواج تھا، ان کے پاس انہوں نے 2 دن رکھے ہوتے تھے عبادت کے، خوشی کے۔ تو لوگوں نے بتایا آپ علیہ السلام کو کہ یہاں پہ مدینہ میں یہ رواج ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رسم و رواج، جہلانہ رسم و رواج کو چھوڑ دو، خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے ایک دینا ہوتا ہے، آپ ایک دن خوشی کریں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان لکل قوم عیدا وھذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک دن خوشی کا ہوتا ہے، لیکن میرے لیے خوشی کا دن عید کا دن ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کہ ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن خوشی کا رکھا ہوتا ہے، میری قوم کے لیے، میرے لیے وہ دن عید کا دن ہے۔ عید کا لفظ، عید کیا ہے؟ عید عود سے ہے، عود کا معنی ہے لوٹنا، واپس آنا۔ یہ وہ دن ہے جو ہر سال لوٹ کر آتا ہے۔ ایک معنی عید کا خوشی کرنا بھی ہے، اس دن مسلمان خوشی کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے
کہ یہ خوشی یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے، ہماری جان چھوٹ رہی ہے روزوں سے، ہرگز یہ بات نہ کہنا۔ اس میں تھوڑا سا یہ بھی افسوس کا بھی اظہار ہے کہ اتنا بڑی بابرکت والا، اتنا بڑا مہینہ، سارے سال کا سب سے محترم مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کی بارش نازل کرتے رہتے ہیں، رحمتیں برساتے رہتے ہیں اپنے بندوں پر، رحمتیں کرم نوازیاں کرتے ہیں، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس رمضان میں۔ تو ہمیں یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان جا رہا ہے، ہمیں بلکہ اس پر تھوڑا سا افسوس بھی ہونا چاہیے، اللہ ہم جس طرح سے تو نے یہ مہینہ ہمیں دیا، ہم نے اس کی پوری طرح سے قدر نہیں کی، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، یا اللہ ہم اپنے کمی کوتاہیوں کی معذرت چاہتے ہیں، ہم نے اس ماہ رمضان کی صحیح طریقے سے تقدس کو برقرار نہیں رکھا، تقدس کو ہم نے پامال کیا، ہم پامال کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہمیں اس کی صحیح طریقے سے قدر نہیں کی، احترام ہم نے نہیں صحیح طریقے سے کیا۔ تو ہمیں یہ خوشی کا دن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ تو یہ ایسا مہینہ سدا بہار رہتی ہے، تو اس کے بعد، اس بہار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشی کا دن دیتے ہیں جسے عید کا دن کہتے ہیں۔ اس عید کے دن سے پہلے میں صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر اس پر فرض واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولیا چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار ہو، یا اتنی قیمت ہو، یہ تقریباً ہر گھر میں ہوگی، کیوں؟ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اشیاء بھی ہوتی ہیں، برتن ہمارے ضرورت سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، بستر ہمارے ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر بستر جو ہمارے استعمال میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تقریباً 5-6۔ گھر کتنا افراد ہوتے ہیں؟ زیادہ سے 10، تو ہمارے پاس بستر ہوتے ہیں 15 سے 20، اور جو 10-12 جو اوپر سے جو ہوتے ہیں اوپر والے زائد، اس کی قیمت بھی لگا کر اس کو بھی بیچ میں ایڈ کریں، اس کی قیمت ایڈ کریں، جمع کر کے سارا کیلکولیشن کر کے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر آپ کے پاس مالیت ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، آپ کے اوپر صدقہ الفطر واجب ہے دینا۔ صدقہ الفطر عمومی طور پر 2.5 سیر گندم کا کہتے ہیں، اور غالباً جو کہ 3 kg مقدار ہے، تو 2.5 سیر عمومی طور لوگ زیادہ تر یہی دیتے ہیں کیونکہ متوسط درجہ کا ہے، تو اس کی قیمت تقریباً 300 کے لگ بھگ ہے، ہمیں زیادہ دینی چاہیے۔ ہم یہ 2.5 سیر پورا ماہ کر دے دیتے ہیں، ہمیں چاہیے تو 2.5 سیر۔ علماء بھی یہی کہتے ہیں، بڑے بڑے جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک دن کا صدقۃ الفطر ہے، ہم تو پورے ماہ کا 2.5 سیر دیا وہ جان چھوڑوائی۔ یار صدقۃ الفطر اتنا دیں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں اس کو بھی کچھ بنے، اس کے بچوں کے کپڑے آ جائیں عید کے، اس میں اس کے گھر میں خوشی ہو، خوشی کو صحیح طریقے سے وہ منا سکے۔ 300 سے آپ یہ بتائیں کیا بنے گا؟ کچھ بنتا ہے 300 سے؟ آدھا کلو گھی بھی نہیں آتا 300 سے، وہ بھی 500-600 کا تقریباً ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھجور یا کشمش کے حساب سے کم دیں، ایک دن کا بھی دینا ہے، یہ کھجور یا کشمش کے حساب سے دیں تاکہ 2500-3000 کے قریب بن جائے، وہ کسی کے گھر میں جائے، اس کے گھر میں خوشی بھی ہو، کسی کے 2500-3000 کے 2 سوٹ تو آ ہی جائیں گے، کپڑے کو 2 جوڑے تو آ جائیں گے، اس کی بھی خوشی ہو جائے گی۔ اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ صدقہ فطر اعلیٰ مقدار میں دیں، وسعت سے زیادہ دیں تاکہ اس کے آگے لینے والے کا بھی کچھ نہ کچھ بن جائے، اس گھر میں خوشی ہو۔ تو عید کا دن ہے،
عید کے چند احکام ہیں، سنو طریقے بھی ہیں کہ عید کے لیے ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں، وہ تکبیرات تشریق پڑھتے رہیں، وہ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ پڑھتے رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید الفطر کے لیے یہ تکبیر جو تشریق ہے یہ ایسا آواز سے پڑھنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ کے لیے بلند آواز سے، یہ بھی ثابت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا یہ بات۔ تو باقی رہی بات کہ عید کو کیسے منائیں، اس عید کو خوشی تو کرنی چاہیے، بھرپور کرنی چاہیے، لیکن یہ جو خوشی، یہ جو عید ہے، جو 2024 کی عید ہے، عید الفطر، اس میں مظلوم فلسطینی کو نہ بھولیں، ان بیچاروں کو بہت ظلم ہو رہا ہے، ان کے ظلم کو بھی اپنے ساتھ شیئر کریں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اتنی زیادہ بھرپور اور حد سے زیادہ خوشی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان مظلوم کو بھی یاد کرتے رہیں، ان کے دعا کرتے رہیں، اور یہ رمضان کا آخری دن ہے، آخری جو ہے لمحات چل رہے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ لیں، بہت چیز گڑ گڑا کر مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہم نے قدر نہیں کی اس رمضان کی، ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ رمضان ہمارے نصیبے میں کر دے، لکھ دے کہ ہمیں وہ پانے کا موقع ملے، اس کو بھرپور انداز سے پائیں گے، اس کی قدر کریں گے۔ اللہ ہمیں قبول کر لیے، دین کے لیے ایمان نصیب فرما، برائیوں سے بچا، اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعائیں کریں، یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہم انصر اخواننا فی کل مکان، فی کل غزہ، فی کل فلسطین، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اس عید کو خوشی بھی کرنی چاہیے لیکن حد میں رہ کر، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام سے بچنے کی توفیق دے، یا اللہ ہر کسی کی دل جوئی کرنے کی توفیق دے، کسی کا دل نہ دکھانے والا بنا لے، یا اللہ کسی کا ہمارے سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے افعال سے کسی کا دل نہ دکھے، ایسا بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دین کے قبول فرما، یا اللہ ایمان نصیب فرما، کامل اکمل ایمان نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو عید کی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ اور آخری بات بھی کہہ دوں کہ عید کی جو نماز ہے وہ عیدگاہ میں پڑھنا افضل ہے، مجبوراً ہو، کوئی مجبوری ہو تو عید مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھیں، تو آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں عید نہیں پڑھتے تھے، ساتھ میں کھلا میدان تھا وہاں پر پڑھتے تھے، تو عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا افضل ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کو ملیں، رشتہ داروں کو ملیں، ان کے ساتھ بھی خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ عید تو گھرانے میں ایک جو پریشانی ہوتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی تھوڑا سے خیالات ٹوٹ ہو جاتی ہے، ہمارے حالات جیسے چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان بن ہو گئی، اس کو بھی گلے لگائیں، سب کو گلے لگائیں، سب سے معافی مانگیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس سے بھی معافی مانگیں، میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیجیے۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب کو میری طرف سے ایڈوانس عید مبارک۔